السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا 5 کلاس کا آن لائن لیکچر سٹارٹ کریں گے، جو کہ ہے ہمارا کتاب اسلامیت کی، اور چیپٹر کا نام ہے ختم نبوت اور اطاعت رسول، یعنی کہ نبوت کا ختم ہونا یا نبوت میں مہر لگنا، اور اطاعت رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ سب انبیاء کرام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، اور تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ہی ہے اس دنیا میں، اور آخرت تک رہے گی، تا قیامت رہے گی، نا ختم ہونے والی ذات کے بارے میں لوگوں کو تعلیمات دی۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اسی لیے آپ کو ختم النبیین یعنی کہ نبیوں پہ مہر یا آخری نبی کہا جاتا ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موجودہ دور میں یا آنے والے دور میں اپنے آپ کو نبی یا رسول کہے گا تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اگر اس کا تعلق اسلام سے ہے تو۔ اگر وہ اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو وہ پہلے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کو اس چیز کے بارے میں سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم آیت کا ترجمہ دیکھیں گے۔ سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 40۔ ترجمہ: نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور ختم النبیین اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی تمام انبیاء کرام کی کہ ان کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ حیرانی میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ختم النبیین ہوں۔ یعنی کہ لوگ اس مکان کو آ کے دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام انبیاء رسول کو دیکھتے ہیں، تو اینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک نبی کا نام اس ہے، وہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ پیج نمبر 15 پہ آ جائیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی یعنی آخر الزماں ہے، یعنی کہ ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی۔ آپ کی سیرت طیبہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، یعنی کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ فرمایا۔ اب قیامت تک کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں، آپ پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا، اسی لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا راستہ قرآن مجید پر عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں چیزیں فرمائی، یعنی کہ جھوٹ نہیں بولنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اس میں انصاف کے ساتھ چلنا ہے، عدل و انصاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام تعلیمات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تا قیامت قرآن مجید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں یعنی کہ سنت کی حفاظت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ پہ تمام تعلیمات مکمل کر دی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اطاعت رسول۔ اطاعت رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا، ان کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ہی احکامات کی پیروی کی، یعنی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں اس کو پرفارم کر کے دکھایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سے واضح ہوتا ہے جو شخص اللہ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی
ناگزیر ہے، یعنی کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اس کے لیے مقصود ہے۔ اس وقت تک انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل نہیں کر سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام تعلیمات پر عمل نہ کر لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے اور جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ قرآن مجید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوا کو بہترین نمونہ قرار دیا، یعنی کہ آپ کی زندگی کو ایک بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سی ذات ہے ان کی زندگی ہے وہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں فرمایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے سنت نبوی کی اہمیت۔ سنت کے معنی طریقے کے ہیں۔ سنت یعنی کہ وہ بات جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ سنت کے معنی طریقے کے ہیں۔ سنت نبوی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا یا جو کچھ کہا اس کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے گفتگو کرنے لین دین اور عبادت میں جو طریقے اختیار کیے وہ سنت میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو آپ گفتگو جو آپ نے بات کی، جو طریقہ آپ نے کھانے پینے کا بتایا، اٹھنے بیٹھنے کا بتایا، زندگی گزارنے کا، عبادت کرنے کا، وہ سنت میں شامل ہے۔ دین میں سنت کی بنیادی حیثیت اور اسلامی شریعت کا اہم مخرج ہے۔ سنت کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے، لیکن ان کی تفصیل اور طریقہ سنت نبوی سے معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں قرآن مجید میں ہمیں بتائی ہیں ہمیں بس صرف بتائی گئی ہیں، لیکن وہ جو اس باتوں پر عمل کیا گیا اس کا پریکٹیکل کیا گیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، اور تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کس طرح عبادت کرنے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، جہاد کرنے کا طریقہ، ان کی فرضیت بتائی، یہ ہم پہ کہاں پہ فرض ہیں، ہم کس مقام پہ آ کے نماز، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت ادا کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۃ الحسنہ کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ ہمیں عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، اور کام کے انجام دہی میں سنت نبوی سے رہنمائی لینی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کی رضا اور دنیا میں آخرت میں کامیابی حاصل ہو، یعنی کہ ہم نے چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا جو بھی کام کرنا ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے بتایا کہ ہم نے نماز کیسے ادا کرنی ہے، روزہ کیسے ادا کرنا ہے، ہم نے باہر لوگوں کے ساتھ میل جول کیسے رکھنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، ہم نے معاشرے میں یا سوسائٹی میں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح لین دین کے معاملات اختیار کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں پیج نمبر 16 کے اوپر، تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا درست جواب پر نشان لگائیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا خاتم النبیین، حبیب اللہ، خلیل اللہ، خلیفۃ الارض، تو یہاں پہ آئے گا خاتم النبیین۔ پھر اس کے بعد ہے حدیث مبارکہ کے مطابق نبوت کو مانند قرار دیا گیا، مکان کے، درخت کے، پل کے، دروازے کے، مکان کے۔ سنت کے لفظی معنی ہے پیروی، محبت، اطاعت یا طریقہ۔ ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کون سی صورت میں ہے؟ ہم نے جتنے فرمان پڑھے وہ ایک ہی فرمان تھا، وہ تھے سورۃ الاحزاب میں، سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، سورۃ الاحزاب میں، سورۃ القلم میں۔ سورۃ الاحزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب آپ سب کو پتہ ہے قرآن مجید۔ پھر اس کے بعد آ جائیں آپ پیج نمبر 17 پہ، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اطاعت کے معنی ہے پیروی کے، نجات اور کامیابی کے لیے آپ کی ضروری ہے اطاعت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں، یعنی کہ نبی آئے گا جہاں پہ انہوں نے خالی جگہ چھوڑی ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں سنت نبوی سے ملتی ہے رہنمائی۔ سیرت مبارکہ کی عملی تفسیر ہے قرآن مجید۔ پھر اس کے بعد آ جائیں آپ مختلف سوالات پہ، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ۔ پیج نمبر 14 کے اوپر ہے
ترجمہ سورۃ الاحزاب کا آیت نمبر 40، نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور ختم النبیین اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کویسچن نمبر 2، سنتے نبوی کا مفہوم بیان کریں۔ پیج نمبر 16 کے اوپر سنتے نبوی کی اہمیت، اس کی پہلی لائن، سنت کے معنی طریقے کے ہیں، سنتے نبوی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کویسچن نمبر 3، اطاعت رسول ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ تو آپ آئیں اسی پیج نمبر 14 کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ان پر عمل کریں اور جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جائیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کویسچن نمبر 4، سنت نبوی کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ تو سنت نبوی کی پیروی کیوں ضروری ہے، اسی پہ پیج نمبر 15 کے اوپر ہے، دین میں سنت کی بنیادی حیثیت ہے اور اسلامی شریعت کا اہم مقصد سنت کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ پھر اس کے بعد آ جائیں آپ تفصیلی سوالات پر، قرآن مجید کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت اور مفہوم اور اہمیت بیان کریں۔ تو ہمارا جو سا کویسچن ہے، یہ ہمارا کویسچن یہاں سے سٹارٹ کریں، کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ہم پیج نمبر 14 پہ ہے، سٹارٹ سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، سب انبیاء کرام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا۔ سب سے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اسی لیے آپ ختم النبیین ہیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو عقیدہ ختم نبیین کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، آپ نے ایک آیت کا ترجمہ اور ایک احادیث، یہ آپ نے کویسچن نمبر 1 لانگ میں پیج نمبر 14 تمام یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 2، سنت نبوت عبادات اور معاملات میں ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ پیج نمبر 15 پہ سنت نبوی کی اہمیت۔ تو پیج نمبر 14 جو لاسٹ ہے، سنت نبوی کے طریقے، سنت نبوی سے مراد نبی اکرم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے، لین دین اور بات میں جو طریقہ اختیار کیا وہ سنت میں شامل ہے۔ دین میں سنت کی بنیادی حیثیت ہے اور یہ اسلامی شریعت کا اہم مقصد ہے۔ سنت کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کا ذکر ہے، لیکن آپ ان کی تفصیل اور طریقہ سنت نبوی سے معلوم ہوتا ہے، اسی لیے آپ کے اسوۃ الحسنہ کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ تو آپ نے یہاں تک کویسچن نمبر 2 لانگ یاد کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اور جتنے بھی یہاں پہ کویسچن شارٹ ہیں آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک پہ نیٹلی رائٹ کرنا ہے۔ اگر کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔